عالمی امداد کے منتظر غزہ کے باشندے اب بھوک سے اپنی جان دے رہے ہیں۔ ان کے بچے، بڑے، بوڑھے بھوک سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، مگر مردہ عالمی ضمیر پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ 25 میل کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کے بعد اب بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک کئی درجن لوگ بچوں سمیت اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نہ صرف غزہ میں اپنے قبضے کو مستحکم کر سکے، بلکہ غزہ سے لے کر ویسٹ بینک تک ایک متحد اسرائیلی ریاست کے قیام کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکے۔ یہ منصوبہ کیا ہے؟ اس پر ہم نے پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی سے بات کی ہے، مگر اس سے پہلے ان سے یہ جانتے ہیں کہ آخر اسرائیل بار بار مذاکرات کی میز سے کیوں بھاگ رہا ہے اور امریکہ اس کی مسلسل پشت پناہی کیوں کر رہا ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتا تھا کہ شروع سے ہی ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اسرائیل کی بھرپور حمایت کر رہی ہے، جس قسم کی جنگ اسرائیل نے مسلط کی ہے فلسطینیوں پہ، اور امریکہ کے بغیر اسرائیل کبھی بھی نہ کرتا جو اس وقت قتل و غارت کر رہا ہے، بلکہ پچھلے آلموسٹ 2 سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے۔ تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی تباہ کن حالات ہیں غزہ میں۔ حال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سب صورتحال کو اور تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جو سیز فائر کے مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، تو اس سے امریکہ پل آؤٹ کر گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک پریس کو کچھ کامنٹس کیے جس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو نہیں ان مذاکرات کو اب جاری رکھ رہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل شوڈ فنش دا جاب۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال اور میرا خیال ہے پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے سے ہی غزہ میں جیسے سب کو معلوم ہے 60,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وہاں بھوک کا جو عالم ہے، فیمن کنڈیشنز ہیں، اور وہاں لوگ روزانہ بھوک سے شہید ہو رہے ہیں، جو کہ جان کے اسرائیل کر رہا ہے، جان کے وہ امداد جانے نہیں دے رہا۔ یو این کو باہر نکال دیا انہوں نے، جو یو این کی امدادی آرگنائزیشنز تھیں، اور جس قسم کی وہ سو کالڈ ایڈ ڈسٹریبیوشن کا نظام بنایا ہوا ہے اسرائیل نے، جو کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس سے تو بالکل خون خرابہ ہو رہا ہے۔ بیچارے غریب اور بھوکے فلسطینی جو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں امداد لینے کے لیے، ان پہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ فائر کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بلکہ رپورٹس کے مطابق 1,000 فلسطینی جو ہیں، جس میں کہ بہت سارے بچے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے جو صرف امداد کے لیے آئے تھے۔ اس طرح کی ہولناک صورتحال میں نہیں سمجھتی کسی کے خیال میں بھی تھی 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر امریکہ پوری طرح سے ملوث ہے اس میں۔ امریکہ اگر چاہے، صدر ٹرمپ اگر چاہے تو وہ اسرائیل سے یہ جنگ ایک دم ختم کروا سکتا ہے، اور سیز فائر میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل میں رکاوٹ کے علاوہ اسرائیل غزہ کے علاقے رفح کو ایک کنسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو وہاں محصور کر کے تنگ کیا جائے تاکہ وہ بالآخر غزہ یا فلسطینی علاقوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک بہت ہی خطرناک پلان جس کا اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزہ کے باشندوں کو وہ رفح شہر جو کہ تباہ ہو چکا ہے وہاں وہ دھکیل دیں گے، اور پھر اس کو بند کر دیں گے اس علاقے کو، تاکہ کوئی فلسطینی باہر نہ نکل سکے۔ تو اس کے بارے میں تو بہت سارے جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کنسنٹریشن کیمپ بنایا جا رہا ہے، جس میں کہ یہ جان کے جو لوگ ہیں فلسطینی ان کو وہاں زبردستی بھیج دیں گے، ڈسپلیس کریں گے، اور یہ ظاہر ہے یہ ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے۔ لیکن اس پلان کا مقصد یہ ہے
جس میں کہ اگین صدر ٹرمپ پوری طرح سے ملوث ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایسی کنڈیشنز پیدا کی جائیں, ایسی صورتحال بنائی جائے جس سے کہ فلسطینی جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں غازہ کو چھوڑ کے اور ملکوں کی طرف چلے جائیں. اور یہی صدر ٹرمپ چاہتا ہے, اور یہی وزیر اعظم اسرائیل کے جو ہیں نیتن یاہو, انہوں نے بھی یہی بار بار کہا ہے کہ ہاں, حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی والنٹری ہوگا, تو والنٹری تو ہوگا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو زبردستی ان کو دھکیلا جائے گا. یہی نہیں, اسرائیل اب اوسلو معاہدے اور 2 اسٹیٹ سولوشن سے بھی راہ فرار اختیار کر رہا ہے, اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ تمام فلسطینی علاقوں کو ایک متحدہ اسرائیلی ریاست میں ضم کیا جائے. تو اور پھر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حال میں, وہ ہے اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے, بلکہ قبضہ کرنے کی طرف جا رہا ہے, میں کہوں گی ویسٹ بینک. ویسٹ بینک میں بھی ان کی فائرنگ, بومبنگ اور سیٹلر وائلنس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, جو بہت عرصے سے جس کے لیے انٹرنیشنل کنسنسس تھی, جو کہ اوسلو پیس پروسیس سے بھی بات نکلی, وہ تھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی, اور اس کو اسرائیل نے اب بالکل ہی یعنی کہ ریجیکٹ کر کے 1 اسٹیٹ سولوشن امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ کر ہی رہے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ علاقے لے رہے ہیں. غازہ کو وہ پرماننٹلی آکیوپائی کرنا چاہتے ہیں. ویسٹ بینک کو بھی لگتا تو یہی ہے, سارے انڈیکیشنز تو یہی ہیں کہ وہاں پر بھی ایک پرماننٹ آکیوپیشن کرنا چاہتا ہے اسرائیل. تو اس سے تو وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل میں سب یہ علاقے جو فلسطینی علاقے ہیں وہ اسرائیل کا حصہ بن جائیں. تو اس سے تو ظاہر ہے اور لوگ جو ہیں فلسطینی, ان کو یہ تو ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو دھکیل دیں. کہاں دھکیلیں؟ ظاہر ہے ان عرب ملکوں جو کہ ہمسائے ملک ہیں اسرائیل کے ارد گرد جو ہیں وہاں پر. تو اس سے نہ صرف مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فلسطینی ریاست, فلسطینی عوام, فلسطینی ہوم لینڈ جو ہے اس کی ٹوٹل منفی ہو رہی ہے, بٹریل ہو رہا ہے اس کا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر میں فلسطینی ریاست کو قبول کرنے جا رہے ہیں, مگر ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام ناکافی ہے, اور فی الحال تمام تر توجہ جنگ کو ختم کرنے پر ہونی چاہیے. دیکھیں, جو اس وقت گلوبل اوپینین ہے وہ تو اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل اوپینین جو ہے وہ شفٹ کر گئی ہے اسرائیل کے خلاف, چاہے وہ حکومتوں کی ہے, چاہے وہ پبلک اوپینین ہے. اور اس میں فرانس کا یہ اناؤنس کرنا کہ وہ اگلے چند مہینوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے, تو میں سمجھتی ہوں ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ ہے اس جنگ کو بند کرنا, اور یہ اس کا کوئی ہمیں آثار نہیں نظر آ رہا. اور اس میں ظاہر ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل جس کی یہ ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ان کی ہے, وہاں تو جب بھی کوئی قرارداد لائی گئی سیز فائر کے لیے, جنگ بندی کے لیے, تو امریکہ نے ویٹو کر دی. تو جس چیز کی ضرورت اس وقت ہے وہ ایک سیز فائر کی ہے, پرماننٹ سیز فائر, یہ نہیں کہ 60 دن کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ کوششیں جو ہونی چاہیے مجھے نظر نہیں آ رہی. اس اسرائیلی جارحیت کو لے کر عرب اور اسلامی ممالک کا رد عمل انتہائی کمزور رہا ہے, اور فی الحال ان کی جانب سے کوئی مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی. یہ پوری اوور آل جو سچویشن ہے اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی مایوس کن بات جو ہے وہ ہے عرب دنیا اور مسلمان دنیا کا رول. ٹھیک ہے, مغرب کی طرف سے جو بھی کچھ ہے, امریکہ کی طرف سے جو بھی کچھ ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے, وہ تو پوری اسرائیل کی حمایت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عرب دنیا اور مسلمان دنیا یعنی کہ حکومتوں نے کیا ہی کیا ہے سوائے الفاظی کارروائی کے اور کانڈمنیشنز کے. اس کے علاوہ تو کوئی عملی انہوں نے ایکشن نہیں لیا, کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ دباؤ بڑھے امریکہ پہ, بیکاز امریکہ ایک ہی واحد ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنے گا. تو اس طرح کا دباؤ کرنے کے لیے جس قسم کے ایکشنز کی ضرورت تھی وہ نہ OIC نے لی نہ عرب لیگ نے لی. میری نظر میں تو یہ ایک بٹریل ہے, یہ بٹریل ہے فلسطینی کاز کا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.